وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، آمین. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ رہیں کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم چلیں گے، مل کر چلیں گے، جن کی وجہ سے، میں اگر یہ کہوں جملہ ناظرین تو غلط نہ ہوگا، کہ ہمارے گھروں کے درمیان آج جو یہ صدائیں گونجتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بنیادی طور پر انہی کے طفیل ہے. صوفیہ کی چمکتی دمکتی کہکشاں میں سلسلہ چشتیہ کے 7ویں صدی ہجری کے عظیم پیشوا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، سادات کے گھرانے کے چمکتے تارے، محبوب الہی سلطان المشائخ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، وہ بلند مقام ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی طلب علم، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں گزار دی. ناظرین کرام، آپ نہایت متقی، سخی، ایثار کرنے والے، دل جوئی کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے، حلیم و بردبار، حسن سلوک کے پیکر اور تارک دنیا تھے. انتہائی بلند علمی مقام کے حامل محفل شکن نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی تیز فہمی اور ذہانت طبعی کے باعث دہلی کے خواجہ شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے سامنے سب شاگردوں میں انتہائی معظم تھے، بلکہ سب سے زیادہ معظم تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کمال بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری اور اطاعت شعاری اور دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ نظام الدین، یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نظام الدین انشاءاللہ تم وہ شجر سایہ دار ہوگے کہ خلق خدا کو تمہارے سائے میں راحت نصیب ہوگی. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ناظرین انتہائی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے شکار تھے، یعنی اسی میں وقت گزارتے تھے، مگر اللہ پر توکل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا تھا. جب گھر میں فاقہ ہوتا تو ماں کہتی کہ بیٹا آج روزہ ہے، آپ خوش و مطمئن ہو جایا کرتے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ غیاث پور کی خانقاہ چشتیہ نظامیہ کا دربار کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہ تھا ناظرین، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار سے بھی اعلیٰ و عرفہ شان تھی. آپ کی خانقاہ ہر وقت حاجت مندوں کا ہجوم سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سوالیوں اور مانگنے والوں اور حاجت مندوں کے ہجوم سے بھری رہتی تھی. ان کی حاجت روائی اور ان کی درد مندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کا کام ہوتا تھا. مصیبت زدوں کی دستگیری وہاں سے کی جاتی تھی، بھوکوں پیاسوں کی سیرابی کا انتظام کیا جاتا تھا، اور اس دور میں روزانہ ہزاروں افراد کے لیے آپ کی خانقاہ میں لنگر کا انتظام کیا جاتا تھا. کچھ ضرورت مند ایسے تھے کہ جو وہاں نہیں آ سکتے تھے تو ان کے گھر کھانا بھیج دیا جاتا تھا. کچھ لوگوں کو ماہانہ جو راشن جو ہے وہ باقاعدہ دیا جاتا تھا، ان کے لیے باندھ دیا گیا تھا. دلی کے باہر جنوبی ہند تک ناظرین ضرورت مندوں کو روپے پیسے بھیجے جاتے تھے. طلباء کو تعلیم کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے. کسی کو کپڑے تو کسی کو ضرورت کا ساز و سامان فراہم کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو لوگ جبنہ سے
پانی بھرنے آتے تھے، ان کے مٹکے اگر ٹوٹ جاتے تو انہیں خانقاہ کی طرف سے مٹی کے مٹکے بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ انٹرفیتھ ہارمونی کی اس سے بڑی مثال ملے گی صاحب؟ خدمت خلق کے یہ طریقے اس سلسلے کے دوسرے صوفیہ کے ہمیں ناظرین رائج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس دور میں بہت سی مساجد بنوائی گئیں، مسافر خانے تعمیر کیے گئے، مدرسے بنے، اور مالداروں نے غریبوں اور طلباء کی کفالت کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ معاشرتی اقدار اور اسلامی کردار کی تعمیر میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے ناظرین، اس سے متاثر ہو کے دانشوروں نے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی بزرگ فرمایا ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین دو شاہی خاندانوں یعنی خاندان غلامان کا عہد دیکھا اور خلجی عہد دیکھا۔ حالانکہ شاہان وقت کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ آپ ان سے گہرے روابط رکھیں، لیکن آپ نے ان کی طرف کبھی بھی توجہ نہ کی۔ سلاطین نے آپ کو مال و زر، زمین و جائیداد، اعلیٰ مناصب کی پیشکش کی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت اور تربیت کو منتخب کیا۔ انسان سازی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے کہ مریدین و خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے جو زہد و تقویٰ، علمیت و روحانیت اور ولایت غرض ہر اعتبار سے اپنے عہد میں یکتا روزگار شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی خلفاء و مریدین کو تبلیغ اسلام کی خاطر ہند کے مختلف شہروں میں آپ نے بڑی تعداد میں ایک مربوط اور جامع میکانزم کے تحت بھیجا۔ اس طرح اسلام کی جڑیں ناظرین دور نظامی میں جس طرح ہند میں مضبوط ہوئیں، وہ دعوت تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز تبلیغ کا یہ اثر تھا کہ عام لوگوں کی زبان پر بھی شراب، فسق و فجور، قمار بازی اور فحش الفاظ کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ عالم تھا کہ دکاندار حضرات جھوٹ تک نہیں بولتے تھے، کم نہیں تولتے تھے، مکاری نہیں کرتے تھے، دغا بازی نہیں کرتے تھے، دھوکہ بازی نہیں کرتے تھے، ناجائز طریقوں سے مال نہیں کماتے تھے۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین تلوار سے اجسام کو فتح نہیں کیا، بلکہ کردار کے اسلحے سے قلوب پر اپنی سلطنت کو ایسا استوار کیا ناظرین کہ قیامت تک آپ کی مٹھاس کی مثال دی جاتی رہی۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی میٹھی اور بڑی کمال شخصیت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کی کلیاں جو ہیں وہ کھل سی گئی ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے آج جو نوجوان نسل ہے اس کو آج کے پروگرام کے ذریعے سے خاص طور پہ بتانا چاہیے کہ بچوں یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کلمہ بلند ہوتا ہے، انہی ہستیوں کا فیضان ہے، خاص طر چشتیہ سلسلہ۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی تعارف، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، آپ کی تعلیم و تربیت، اور ایک بات خاص طور پہ جو خواجہ شمس الملک کا معاملہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو آپ کا ایک بڑا خاص تعلق تھا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تعارف کرایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو آپ کو مشائخ چشت کے دبستان کا ایک چمکتا دمکتا مہتاب نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے کمالات میں جو باتیں بیان کی جاتی وہ یہ تھا کہ آپ نے علم کو، عقل کو اور عشق کو ایک ایسے امتزاج سے جمع فرمایا تھا کہ یہ تینوں صوتے اگر آج بھی جمع ہو جائیں تو اصلاح و تربیت کا بہت بڑا باب کھل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آپ خاندان سادات کا اور اہل بیت کا ایک چمکتا دمکتا آفتاب تھے۔ واہ، نجیب الطرفین۔ نجیب الطرفین، سبحان اللہ۔ آپ کے دادا بخارا سے سید علی لاہور تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے گہرے دوست وہ بھی سادات میں سے سید عرب، وہ بھی ان کے ساتھ لاہور تشریف لائے، وہ نانا دیا گیا۔ پھر یہاں سے یہ دونوں بدایوں کی طرف گئے، کیونکہ بدایوں علم کا اور روحانیت کا بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ دونوں وہاں ہوئے تو دوستی جو ہے نا وہ آگے رشتوں میں بھی منتقل ہو گئی، بدل گئی۔ تو سید عرب کی جو صاحبزادی تھی سیدہ بی بی زلیخا، نام بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چاشنی ہے۔ واہ واہ۔ اور پھر ادھر سے آپ کے جو والد صاحب تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے سید احمد، جی،
علی دادا تھے، احمد آپ کے والد تھے، اور آپ کا اصل نام تھا محمد، واہ واہ، اور ساری نسبتیں آپ کو والدہ نظام الدین کے نام سے بلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بعض نے یہ کہا تو کہ یہ جو نہیں، نام ہے ماں ہی کے پکارنے کی وجہ سے، ماں کے پکارنے کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا نام تو محمد ہی رہا، لیکن جب صوفیاء نے آپ سے جو فیوزات کی کثرت محسوس کی تو صوفیاء نے آپ کو نام دیا نظام الدین اولیاء۔ واہ واہ، یہ سبحان ایک ولی نہیں، یہ کئی اولیاء کا فیضان ہے واہ، جو خواجہ نظام کی شکل میں جمع ہے، اور پورا دین کا نظام آپ کو دیکھ کر نظر آتا ہے، یعنی اسم با مسمہ، اسم بابا ہاں، یعنی کہ کئی اولیاء جو ہیں وہ ایک ہی انجمن، یعنی انجمن بن کے ایک شخصیت کے اندر مجتمع ہیں۔ مجتمع۔ ہاں، علامہ اقبال نے بھی آپ کی مثالیں دی، جیسے آپ نے ہارمونی کی باتیں کی، تو چونکہ وہ باتیں بعد میں ہوں گی، تو آپ بہت فطری طور پر نجابت، انتخاب الہی، چونیدگی اور آثار بزرگی شروع سے ہی بڑے نمایاں تھے۔ واہ، طبیعت کی باریکی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ والد صاحب بچپن میں وصال کر گئے تو والدہ صاحبہ کی لوریوں میں آپ پلے، تو جب بھی فاقے کی کیفیت آتی تو وہ کہتی تھی کہ ہم روزے سے ہیں، اور ساتھ یہ محبت بھرا جملہ کہہ فرماتی تھیں آپ کی والدہ کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہائے ہائے، تو اس جملے سے آپ کہتے تھے کہ میں وہ مٹھاس فیل کرتا تھا بچپن میں، اللہ اکبر، کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ صبر کرنا، توکل کرنا اور قناعت کی زندگی گزارنا، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہوتی ہے اور بندہ مہمان ہوتا ہے۔ اور پھر بات یہ کہ اس جملے کی رفت اور اس کی حلاوت کو پہنچ جائیں، ادا کرنے والا کیسے پہنچا ہوا اور سننے والا کیسے پہنچا سننے والا کیسے پہنچا۔ پھر ذہین بہت بڑے تھے، فطانت قدرتی طور پر طبیعت میں زیادہ تھی، والدہ صاحبہ نے بچپن ہی سے اہتمام کر رکھا تھا کہ ان کو میں تربیت اور علم کے اعلیٰ مراتب سے بھی روشناس کراؤں گی، تو ویسے بھی اندازہ لگتا تھا کہ آپ کی پیشانی پر وہ چمک تھی کہ یہ ایک مہتاب بن کے نمایاں ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو سب سے پہلے بدایوں کے اندر ایک قاری تھے شادی مکری، وہ بڑے مشہور قاری تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا وہ کسی بندے کو اگر صبح کی رات کے ساتھ ایک صفحہ بھی پڑھا دیں تو وہ سارا قرآن مجید پڑھ بھی جاتا ہے اور اس کے اندر حفظ کی تڑپ بھی آ جاتی ہے۔ واہ، کیا بات! تو اس کا مطلب کہ ایک ایسے قاری بھی آپ کو ملے جنہوں نے قرآن کا لب و لہجہ اور ادائیگی آپ کے من اور تن میں اتار دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد پھر آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ بدایوں کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن علاء الدین اصولی نام کے بہت بڑے صوفی منش عالم بھی تھے، جو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو جلال الدین تبریزی جو اپنے علاقے بڑے مشہور بزرگ اپنے خانقاہ میں عبادت کر رہے تھے، جب یہ علاء الدین اصولی جا رہے تھے وہ تیزی سے اترے، اس بچے کو بغل لگایا اور اپنا جبہ اتار کر پہنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس طالب علم سے مجھے دین اور دنیا کی اور علم و روحانیت کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، اور یہ صلاح کہ یہ علاء الدین اصولی وہی تھے جن کی خدمت میں جب آپ پہنچے تو انہوں نے جہاں آپ کو علم پڑھایا وہاں آپ کی تربیت کی بھی گہری بنیادیں رکھی۔ یہ جو ہمیں ترک دنیا کا یا دنیا سے اجتناب کا یا دین سے گہری وابستگی کا رنگ، بابا صاحب نے تو جو رنگ چڑھایا وہ بعد میں چڑھایا، ابتدا علاء الدین اصولی نے رکھ دی تھی۔ مطلب علاء الدین اصولی نے اصل اصول وضع کر دیا، اصل اصول وضع کر بنیادی طور پہ، اور وہ کہتے کہ انہوں نے مجھے قدوری کی کتاب بڑی محنت کے ساتھ پڑھائی۔ اس کے بعد پھر آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا جب آپ کی عمر 16 برس کے قریب تھی کہ میں آپ کو دلی میں لے جاؤں، اور دلی کے اندر آپ نے پھر 4 سال گزارے، وہاں شمس الملک خوارزمی، کمال الدین زاہد اور ایسے بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ ایک جملے میں پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا اور خاص طور پہ جب نظام پاک کو میں پڑھتا ہوں، میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ 16 برس یا 18 برس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایک شخصیت ایسی موجود نہیں تھی کہ جو آپ کو اس طرح سے علم منتقل کر پاتی، کیونکہ آپ علمی مقام پہ اس بلندی پہ تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو دہلی جانا ہے، اور دہلی میں بھی وہ ہستی جنہیں غیاث الدین بلبن نے شمس الملک کا جو ہے وہ خطاب دیا،
ان کی بارگاہ میں جا کے پھر آپ کو علم حاصل کروایا گیا. تو یہ بہت بڑا ویسے ابتدائی طور پہ آپ کا کمال سامنے آتا ہے. اچھا جب حضرت خوارزمی کی صحبت میں آپ رہے آخری جملے کا ایک، تو وہ آپ سے اتنا لاڈ اور پیار کرتے تھے کہ ان کا ایک بڑا محبت بھرا طریقہ تھا. جب کوئی شاگرد نہ آتا تو وہ کہتے تھے جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ ناغہ کر رہے ہیں. ان کا ذرا ایک مصلحانہ انداز ہے. لیکن جب خواجہ نظام الدین نہ آتے تو وہ بڑے بے چین ہوتے. تو وہ کہتے نظام الدین صاحب آپ کا ناغہ ہمیں گوارا نہیں، کبھی کبھی آ کر ہمیں دیکھ جایا کریں اور اپنا آپ ہمیں دکھا جایا کریں. اللہ اکبر. یعنی شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ اتنی تعظیم آپ کی فرمائے، ایک استاد ایک شاگرد کی اتنی تعظیم فرمائے. ایک اور بات جو بڑی خاص ہے، اب ایک تو ظاہر ہے یہ آپ کی علمی تراش خراش ہو رہی ہے، ایک اب سلسلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے روحانیت، اور اس میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے آپ کا ایک بڑا خاص تعلق تھا، جو ظاہر ہے بھائی تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کس طرح سے بنا اور کیا تعلق تھا؟ ظاہر ہے نیبر بھی تھے. دوسرا آپ بیسیکلی قاضی بننا چاہتے تھے، ہے نا، اور لیکن وہی بات ہے کہ قدرت نے آپ کے لیے فیصلہ کچھ اور کیا ہوا. تو وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اذان کے وقت ایک تلاوت بھی ہو رہی تھی اور دل کی کیفیت تبدیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بڑا خوبصورت ذکر چھڑا ہوا ہے. محبوب الہی اور محبوب اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے تصوف کا بھرم قائم ہے اور جن کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. میں بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. پہلے علم حاصل کیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء سلسلہ چشتیہ میں گزرے ہیں، یہ آج تصوف پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، یہ چند لوگ ہیں اور وہ صوفی نہیں ہیں، انہیں متصوف کہا جاتا ہے جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا. اصل صوفی وہی ہے جو طریقت سے پہلے شریعت کا علم حاصل کرتا. نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ ڈھونگی ہیں. وہ ڈھونگ ہے، وہ ڈھونگی. درست فرمایا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے شیخ کمال الدین سے مشارق الانوار پڑھی تھی اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جب آپ پڑھتے تھے تو جہاں آپ کا گھر تھا ساتھ ہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رہتے تھے، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کو خواجہ صاحب خود دہلی میں چھوڑ کے گئے تھے. اور اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ یہ شہباز قابو کرنا ہے. بات وہی ہے نا، وہ قدرت کی بنت ہے. ہاں، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی ہنا بندی. تو بار بار آپ وہاں جا کے بیٹھتے اور آپ کو بڑا فیض وہاں سے ملتا. تو آپ نے ایک دن مشورہ کیا کہ جناب میرے لیے دعا کریں، میں قاضی بننا چاہتا ہوں. تو آپ خاموش رہے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید شیخ نجیب الدین متوکل نے میری بات سنی نہیں. دوبارہ کہا جناب میں قاضی بننا چاہتا ہوں. تو فرمایا قاضی مشو چیزیں دیگر بشو، قاضی نہ بنو کچھ اور بنو. اور پھر مشورہ دیا ساتھ ہی کہ میرے بڑے بھائی حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہاں چلے جاؤ اور سب کچھ بن جاؤ گے. اور پھر آپ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لیکن دل میں تڑپ بہت زیادہ تھی. اور دہلی کی جامع مسجد میں اس رات آپ نے قیام کیا. جب صبح تہجد کا وقت ہوا اور اذان ہونے لگی تو قاری قرآن نے اذان سے پہلے یہ والی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا دل لرز اٹھے اور ڈر جائے، اور جو اللہ نے ان پہ حق نازل کر دیا ہے وہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے اور وہیں سے تڑپ پھر تیز ہو گئی. اور پھر آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے حضرت بابا صاحب کے پاس پہنچے. اور پھر جو کچھ ملا، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ سلسلہ چشتیہ میں حضور بابا صاحب کے پاس جو پہنچا آپ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں، علم، عشق اور بصیرت عطا فرمائیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات میں علم بھی اپنے عروج پہ ہے، عشق بھی اپنے عروج پہ ہے اور بصیرت بھی اپنے عروج پہ. اچھا ایک بات ذرا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو انٹیوشنز ہیں، آپ دیکھیے یہ پورا جو اس وقت آپ نے گفتگو کی ہے، شیخ نجیب سے آپ کا ملنا، پھر وہ ظاہر ہے آپ کو ایک راستے کا مسافر نہ بننے دینا، دوسرے ڈھپ پہ ڈھالنا، پھر آپ کو قرآن کی تلاوت کی جو ہے آواز آپ کی سماعتوں میں آنا، اس سے اشارہ اخذ کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ قدرت جس سے کام لینا چاہتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ راستہ بھی دیتی ہے، وہ انٹیوشنز بھی دیتی ہے، پھر وہ موقع بھی فراہم کرتی ہے اور دل بھی پھر وہی مائل ہو جاتا ہے. جناب آپ نے بالکل درست فرمایا. اللہ رب العزت جس پہ اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے پھر اس کے لیے زندگی کے راستے اللہ تعالیٰ خود متعین فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ماں باپ کی اچھی تربیت بھی ضروری ہے. جیسے ان کی والدہ بی بی زلیخا، جن کا نام سیدہ زلیخا ہے اور وہ انتہائی متقی ہیں، انہوں نے جو گٹی ڈالی ہے اور جو تربیت کی ہے اور دستار بندی کروائی، جنہوں نے قدوری پڑھائی شیخ علاؤ الدین اصولی سے، آپ کی دستار بندی والدہ نے خود کروائی. اور آپ دیکھیے بچپن میں آپ کے بھی والد پردہ فرما گئے تھے، پردہ فرما، مطلب 5 سال کی عمر میں، 5 سال کی
کی عمر میں، اور پھر اس والدہ نے سوت کاٹ کے اور محنت کر کے رزق حلال سے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر ان کو علماء کے پاس لے کے گئی ہیں، اور ان کی والدہ انہیں یہ کہا کرتی تھی میرے بیٹے استاد کے پاس جانا اور ان کا علم بعد میں حاصل کرنا، ان کا ادب پہلے حاصل کرنا۔ یعنی یہاں پہ ایک اور بات آ گئی بڑی خاص ڈاکٹر صاحب، کہ ہمارے یہاں یہ جو لوگ ریزننگ کرتے ہیں علامہ صاحب کہ میں کیسے مطلب بچوں کو پالوں، حالات بہت خراب ہیں، اور کیسے ان کا براٹ اپ ہو، کیسے ان کی تعلیم ہو، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں صاحب۔ ان مثالوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان سے زیادہ تنگ دستی اور کیا ہوگی کہ فقر و فاقے کی یہ کیفیت ہے کہ کئی دن تک جو ہے وہ پانی سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس ماں کو وہ مقام عطا کیا اور اس ماں کے ذریعے سے بچے کو مقام عطا کیا۔ اچھا آپ ذرا یہ بتائیے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ بڑا ایک لطیف واقعہ ہے کہ اب وہ اشارہ قدرت کی طرف سے آ گیا ہے، آیت مبارکہ سنیے، دل پہ چوٹ لگ چکی ہے، اب آپ پاک پتن شریف کی طرف چل رہے ہیں، ذرا روحانی طور پہ ہمیں بھی وہ سفر کروائیے، کیسے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں پر آ کے بات رکی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ در فرید پر پہنچے ہی ماں کے قدموں کے ذریعے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی چاند کی پہلی تاریخ ہوتی تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا کرتے، ہاں ذرا بتائیں یہ بات، اور یہ عرض کیا کرتے تھے کہ ماں دعا کر یہ مہینہ میرے لیے برکت کا ذریعہ بنے۔ اور جس مہینے آپ کا وصال ہوا، جب اس کی پہلی تاریخ کو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھا تو ماں کہتی ہے بیٹا اگلے مہینے کس کے قدموں میں سر رکھو گے؟ اللہ اکبر۔ تو ماں سے عرض کرتے ہیں امی حضور اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتی ہیں، میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ منزلیں ایسے نہیں ملا کرتی ہیں، وہ ادب سے ملا کرتی ہیں، اور اس کا پہلا ذریعہ ماں اور باپ کے قدم ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی بات سن کے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ گفتگو اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ماں پھر کہتی ہے یہ ان کی آخری رات تھی، اللہ وصال فرمانے والی تھیں، اور سعادت مند مائیں ایسے اپنے بچوں کو تیار کیا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں بیٹا تم نجیب الدین کے پاس چلے جاؤ اور رات اس کے پاس گزارو، صبح تہجد کے وقت تیری ماں اس کا جواب تمہیں دے دے گی۔ ساری رات آپ نے حضور شیخ الاسلام فرید الحق والدین مسعود گنج شکر کے بھائی کے پاس گزارا، اور صبح تہجد کے وقت خادمہ آئی اور کہا کہ آپ کی امی حضور آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ تہجد کے وقت جب اپنے بیٹے کو اپنے پاس پایا اور کہا کہ بیٹا آپ نے شام کو یہ سوال میں نے کیا تھا کہ اگلی جو پہلی تاریخ ہوگی چاند کی تم کس کے پیروں پر سر رکھو گے، تو آؤ تمہیں تیری ماں جواب دیتی ہے، اور پھر یوں ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹے میں تجھے اللہ کے سپرد کر رہی ہوں، وہ تجھے وہاں تک پہنچا دے گا جہاں حقیقت میں تیرا سر ہونا چاہیے۔ واہ، اس کا مطلب طے ہوا نا کہ آپ کے پہلے مرشد آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ہی ہیں۔ پھر آپ جو ہے نا وہ ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا شہرہ جو حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر کا ہانسی میں تھا وہ صرف آپ کے بھائی کی وجہ سے نہیں تھا، آپ نے 12 سال ہانسی شہر میں گزارے ہیں، اور اتنی شہرت ہو گئی تھی آپ کے زہد و تقوی کی، پھر آپ نے یہ کہا بھی تھا کہ چل فریدا اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے تے نہ کوئی تینوں مننے۔ پھر آپ اجودن آئے تھے، تو حضور نظام الدین اولیاء جب وہاں سے چلے ہیں ایک قافلے کے ساتھ، ہانسی سے یہ قافلہ شہر فرید کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی طرف یہ قافلہ آ رہا تھا۔ جب راستے میں پہنچے تو ابھی بھی پاک پتن سے 2 راستے جدا ہو جاتے ہیں، ایک ملتان کی طرف چلا جاتا ہے، ایک پاک پتن کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں جب یہ قافلہ ٹھہرا تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے دل میں، کیونکہ میں ابو بکر خرات یا اس کا دوسرا نام بولا جاتا ہے ابو بکر قوال، اس سے سن رکھا تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بھی تذکرہ اور حضرت بابا فرید کا بھی، تو میں جب وہاں پر آیا تو میں رات کو سویا بھی، سوچا کدھر جانا چاہیے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا کہ تیرا حصہ فرید کے پاس، پاک پتن چل دے، پاک پتن چل دیے۔ اور جب حضور شیخ الاسلام بابا فرید کے پاس حاضر ہوئے تو حضور شیخ الاسلام نماز پڑھا رہے تھے، خود جماعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب نظر پڑی حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے پر تو فرمایا
اے نظام الدین تم خوب آئے اور کمال آئے اور بہت برکات پاؤ گے. اور پھر آپ نے 3 سفر کیے, میں مختصر کرتا ہوں, 3 سفر کیے. تیسرے سفر میں جب آپ حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی دستار بھی عطا فرمائی, جبہ بھی عطا فرمایا. اور یہاں کیونکہ بابا فرید تو زہد الانبیاء کا لقب رکھتے ہیں, بہت بڑے زاہد تھے. ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے دلیے کے اندر نمک قرض لے کے ڈال دیا تھا. جب پیالے سے آپ نے لقمہ اٹھایا تو ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا. فرمایا کیا وجہ آج میرا ہاتھ اٹھ نہیں رہا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء ڈرتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور قرض کا نمک ہے اور وہ میں نے ڈالا اس میں. کہا کہ فقیر کو کیا غرض کہ وہ خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھائے. آپ رونے لگے, کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں. اب جو دعا دی جس کا اثر آج بھی 800 سال کے بعد نظر آتا ہے, میرے شیخ الاسلام بابا فرید الحق والدین نے کہا اے نظام الدین آج کے بعد تجھے قرض کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم نے تیرے لیے کچھ دنیا مانگی ہے رب سے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رو کے کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہا کچھ مانگی ہے لیکن تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ دنیا مانگی ہے تاکہ دنیا تیرے پاس آئے اور تیرے پاس فیض تصوف پائے. آغاز کرتے ہیں گفتگو کا وہیں سے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و تقویٰ, آپ کی عبادات, آپ کی مجاہدات, پھر خاص طور پہ جو آپ کے مواعظ ہیں, یعنی آپ دیکھیے وہ کیسے کمال ہیں کہ اصلاح اعمال کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا بہتا سمندر ہے جو ہمارے قلوب کو روشن کرتا ہوا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو بادشاہوں نے آپ کو پیشکش کی, آپ یہ دیکھیں آپ نے کسی پیشکش کو قبول نہ فرمایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں جو زہد و تقویٰ کے معیارات ہیں اس کا اندازہ ہم بابا صاحب کی آخری وصیتیں جو آپ کو کی تھیں, آپ نے ان کو 4 باتیں فرمائی تھیں. ایک بات تو یہ فرماتے ہیں نظام الدین جو باتیں آپ نے مجھ سے سنی ہیں وہ لوگوں کو بیان کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ فرمایا کہ نظام الدین ہمیشہ خیال بد سے بچنا. عمل بد نہیں, خیال بد سے بچنا. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عمل بد سے تو ہم بچ لیں گے لیکن خیال بد سے نہیں بچیں گے. تو خیال بد نے عمل بد تک کسی نہ کسی موقع پر لے ہی جانا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بنیادوں کو آپ نے گرپ کیا کہ خیال بد پر ہمیشہ نگاہ رکھیں. سبحان اللہ سبحان. اور تیسرا آپ کو فرمایا کہ جو آپ سے دشمنی کرے, ٹھیک ہے, جو آپ سے جھگڑا کرے, ٹھیک ہے, جو آپ سے لڑے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اس کو دل سے دوست رکھنا. سبحان اللہ. کیا اس کو دوست بنانا. اچھا یہ وہی بات ہے, الخلق عیال اللہ. یہ وہی بات ہے کہ کوئی آپ سے بہت حسد رکھتا تھا, آپ کی بڑی برائی کرتا تھا, جب وہ مرا تو آپ اس کی قبر پہ گئے, اس کے لیے دعا کی اور اسے معاف کیا, اور پھر اللہ سے دعا کی اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو اس کی پکڑ میرے لیے نہ کرنا. ایسا ہی ہوا تھا نا. جی جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین کا فیض ہے, یہ اس چھتری کے تحت بیٹھے ہوتے ہیں. پوری مخلوق خدا سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کو تو وہ کافروں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, وہ بھی جب آپ کی مجلس میں آتے تھے تو بڑی اپنائیت اور انس فیل کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو انسان کامل دیکھا ہے, اگر اس کے اندر کیا درد ہے. سبحان اللہ. کیا ہم ایک تو یہ فرمایا. چوتھا یہ فرمایا کہ آپ کے در پر جو بھی بندہ ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے. بلکہ اس میں ایک واقعہ عجیب ہے کہ ایک دفعہ ایک سائل آپ کے دربار میں آیا اور آپ اس وقت دوپہر کو قلولہ فرما رہے تھے. آپ کو خواب میں بابا فرید صاحب خواب میں ملے. آپ نے کہا نظام الدین میرے ساتھ کیے ہوئے وہ وعدے کہاں ہیں, سائل آپ کی درگاہ سے خالی جا رہا ہے اور آپ آرام فرمائیں. آپ تیزی کے ساتھ اٹھے اور لانگریوں کو کہا جی اس سائل کو بلائیں, گھر وہ جو کچھ بھی ہے اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں. ریاضت و مجاہدے کا کیا رنگ تھا کہ پوری زندگی آپ نے, آپ کے لیے صائم الدہر کا لقب تجویز کیا گیا. جس دن آپ نے وصال فرمایا اس دن بھی آپ روزے سے. یہ آپ کو بابا صاحب نے کہا کہ نظام الدین یہ جو روزہ ہے یہ تزکیہ نفس کے لیے اور تقوی اور طہارت کے لیے ایک نصف راہ ہے. یہ صبر کی کنجی ہے. اگر آپ روزے رکھیں گے اور نفس کی تمام لگاموں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, پھر سیادت کا بھی فیضان تھا, ادھر مجاہدے مل رہے ہیں
اور بابا فرید کا نظر فیض مل رہا ہے کیا تو کیا کمال ذہن میں ہوا ہوگا. سبحان اللہ. پھر لوگ جو بھی آپ کے پاس آئے ان کی بڑی تربیت کرتے تھے. ٹھیک ہے. سید کرمانی کہتے ہیں کہ آپ کا تربیت کا انداز اتنا مصلحانہ، حکمت بھرا اور ناصحانہ ہوتا تھا کہ ہم سے بڑے بڑے مجاہدات جناب نے کروائے، اور دنیا کی محبت کو جس انداز سے آپ دل سے نکال لیتے تھے اور بندے کے قلب و روح کو جتنا اللہ کے قریب کرتے تھے، یہ میکنزم آپ کا بڑا خوبصورت. سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے ذرا، آپ نے دو عہد دیکھے خاص طور پہ، ایک تو خاندان غلامان کا عہد دیکھا آپ نے اور ایک خلجیوں کا عہد دیکھا، اور وہ آپ کا بڑا ایک پیک ٹائم تھا خلجیوں کا جو آپ کا عہد تھا. آپ کے پاس بڑی بڑی آفرز آتی تھی، وہ ذرا بتائیے کیا تھا کہ آپ نے کبھی بھی غربت اختیار ہی نہیں کی؟ بلکہ نے جب آپ کے دربار پر ہزاروں کی تعداد میں صبح اور شام لنگر لوگوں کو کھاتے دیکھا اور بلا تفریق دیکھا، وہاں مسلمان بھی کھاتے تھے اور ہندو بھی کھاتے تھے، تو وہ بادشاہ بڑے پریشان ہو. بادشاہوں کا ہمیشہ یہ کھٹکا رہتا ہے کہ یار یہ طاقت بن کے کہیں کوئی انقلاب کا ہی ماحول نہ بن جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لنگر اتنا پک رہا ہے، دروازوں یہ ہر طرف پہرے دار بٹھا دیے جائیں تو آپ کا مہینے تک کہیں سے لکڑی نہ جائے، غلہ نہ جائے، دالیں نہ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نظام الدین، اچھا آپ قطب الدین مبارک کا واقعہ سنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھیک. وہ جو آپ نے پورا ماحول بنایا، وہ مہینے تک نگرانی کی گئی، لنگر اسی طرح چلتا رہا. وہ خزانچی سے آ کر پوچھا گیا، اس نے کہا جی روزانہ صفائی ملتی ہے. انہوں نے کہا بابا جی خواجہ نظام کے پاس کیا چھڑی ہے؟ تو آپ نے کہا یہ جو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے. وہ آتے ہیں، لنگر پک رہا ہوتا ہے، ہمیں آرڈر ہے دیگیں رکھ دیں، آگ جلا دیں، وہ تسبیح لے کر آتے ہیں، اس کے بعد کھانے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تقویٰ رزق کو غیب سے بھی پکڑ کے لے آتا ہے. سبحان اللہ. صوفیاء نے اپنی عملی زندگی میں اس کے تجربات دیکھے. عبادات کا عالم بتائیے، آپ کی عبادات کیسی؟ عبادات آپ بہت زیادہ کرتے، بلکہ قرآن کی تلاوت کا جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا قرآن کی تلاوت سے انوار بھی ملتے ہیں، احوال بھی ملتے ہیں، آثار بھی ملتے ہیں. واہ واہ واہ. انوار نازل ہوں گے آپ کے دل پر، احوال نازل ہوں گے آپ کی روح پر، سبحان اللہ. آثار نازل ہوں گے آپ کے جسم پر. سبحان اللہ. آپ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں اس کے معنی میں کھو جائیں، اللہ کی عظمت میں گم ہو جائیں اور اس خاص کیفیت میں رہیں کہ آپ گویا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے بہت قریب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک بات جو بڑی خاص ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دربار، دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی، میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولا جائے کہ بادشاہ نے وقت نے یہ چاہا کہ آپ سے ملا جائے. بادشاہ نے وقت جو ہے وہ آپ کو نظر بھی بھیجا کرتے تھے، آپ قبول نہیں فرماتے تھے، اور اس میں جائیدادیں بھی آپ کو آفر کی گئی، مال اسباب بھی آفر کیے گئے. لیکن کمال یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں فقر و فاقہ انتہا پہ تھا، اور ایک وقت ایسا کہ آپ کا دربار جو ہے بادشاہوں کے دربار سے بھی جو ہے اونچا دربار، ویسے بھی ظاہر ہے اولیاء کا دربار، لیکن آپ کے دربار کی شان و شوکت ہی کچھ اور ہوتی تھی. وہ کیا نظام تھا، وہ کیا میکینزم تھا، ذرا بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ اور خاص طور پہ کرامات کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے اس میں. یہ میں عرض کرتا ہوں، کسی نے کہا تھا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں. تو جن کا بستر حضور کی گلی میں لگا ہو اور جن کو صوفیاء کا فیض ملا ہو، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے پہلی ملاقات میں دیکھتے ہی جن کے بارے میں یہ شعر پڑھا ہو کہ اے آتش فراقت جاں را خراب کردہ، سیلاب اشتیاقت دل ہا کباب کردہ، کہ آپ کہاں رہے ہو، آپ کے انتظار نے میرے دل کو کباب بنا دیا اور میں تو آپ کے اس اشتیاق کی آگ میں جلتا رہا. یعنی مرشد جنہیں کہہ رہا ہے کہ اے مرید میں تیرا انتظار کر رہا. اور یہاں بڑا اچھا انہوں نے ذکر کیا، میں ایک چیز کا اضافہ کر کے آگے بڑھوں گا. 3 چیزیں حضرت بابا صاحب نے خود سبقاً اپنے مرید کو پڑھائی ہیں. وہ ایسے شیخ ہوتے تھے کہ جو فیضان روحانی بھی دیتے تھے، ساتھ پڑھاتے بھی تھے. عوارف المعارف کے اسباق پڑھائے، اور ابو شکور سالمی کی کتاب التمہید ہے، تصوف کی بہت اعلیٰ کتاب ہے، وہ بابا صاحب نے خود پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی. اور پھر جب بھیجا آپ آ گئے، اور غیاث پور کی وہ خانقاہ جو قائم ہوئی،
تو پہلے تو غربت کا دورہ تھا، کئی کئی دن کے فاقے رہتے تھے، اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ فاقے ہوتے تو 2 آپ کے پاس خادم شروع میں تھے جنہیں آپ نے شروع میں خلافت دی، ایک حضرت شیخ برہان الدین غریب اور ایک حضرت شیخ کمال الدین۔ تو ان دونوں وہ یہ کہتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، بڑے فاقے ہوتے، تو ایک دن ایک نیک خاتون جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا، قرآن پڑھتی تھی، سود کھاتی تھی، اس نے پیش کیا، تو بابا صاحب نے کہا آج ذرا اسے دیگ میں چڑھاؤ، یہ جو آٹا زیادہ آ گیا نا، لگتا ہے آج کوئی اور مہمان آ رہا ہے۔ تو جب اس کو پکایا جانے لگا تو ایک مجذوب آیا، تو اس مجذوب نے کہا جلدی جلدی کھانا میرے سامنے لاؤ، جو کچھ ہے پیش کرو۔ بابا صاحب نے کہا پک رہا ہے، تھوڑا صبر، نہیں ابھی دے دو۔ تو آپ نے اس گرم دیگ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سامنے رکھا، اس نے وہ دیگ جو اس دور میں جو بھی ہوتی تھی اس کو اٹھا کے توڑ دیا، اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ بابا فرید الدین نے آپ کی روحانی محتاجی کو دور کیا اور آپ کو روحانیت بخشی ہے، میں نے آج آپ کی محتاجی کی دیگ کو توڑ دیا، اور اب آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد تو رزق کا دروازہ کھل گیا اور ریل پیل ہو گئی، اور لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کے دربار سے آ کے کھانے لگے، جیسے کہا کہ کفار بھی اور دیگر ہندو بھی آتے، سب کو وہاں سے کھانا ملتا۔ اور یہاں آپ دیکھیے، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ واشون ہوتے تھے، یعنی جو کان بھرتے تھے بادشاہوں کے کہ بڑا یہاں تو پیسہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جو تغلق بادشاہ تھا اس کی طرف خط لکھا کہ انہوں نے جو قلعے لگائے ہیں جن سے جانور باندھتے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ نے وہ جو خط کا جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ جو میں نے لگائے ہیں نا، اس پہ میرے جانور پیشاب کرتے ہیں، دنیا کی بے وقتی کو بتانے کے لیے یہ قلعے میرے دل میں نہیں لگے، کیا اچھا جملہ ہے، میرے دل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ جو قطب الدین تھا جن کے بارے میں بیان ہوا، اس نے جب وہ پوری جاسوسی کی کہ یہ کہاں سے آتا ہے، اور امراء کو کہا کہ آپ نے یہاں کچھ نہیں دینا، آپ نے اپنے خادم خواجہ اقبال جو آپ کا لانگری بھی تھا اسے بلایا اور بلا کے کہا روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو میرے دروازے کا طاق ہے اس میں ہاتھ ڈالا کرو، جتنی ضرورت ہو نکال لیا کرو۔ اور وہ نکالتے جاتے اور پکاتے جاتے، اور وہاں کوئی کمی نہ آئی، اور اصلاح کا جامع اور ہمہ کام خواجہ صاحب نے کیا۔ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ گئے، لوگوں نے غیبت ترک کر دی، دکانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، کم تولنا چھوڑ دیا، اور بالکل شراب پینا چھوڑ دیا، قمار بازی۔ ایک دفعہ دہلی میں آگ لگی، آپ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، کافی گھر جل گئے، آپ نے اپنے خواجہ اقبال خادم کو کہا لوگوں کو ساتھ لے جاؤ، اور اس دور میں ہر گھر میں 2 تنکا، اس دور میں بڑا وہ ایک پیسہ ہوتا تھا، تو یہ ہر گھر میں 2 وہ 2، ایک چادر دو، ساتھ پانی ان کو دو، تو پورے دہلی کے اندر آپ نے اپنا لنگر تقسیم کیا۔ یعنی آپ چھت پر کھڑے ہوئے مستقل دیکھتے رہے اور انسٹرکشنز دیتے رہے کہ کوئی گھر جو ہے وہ خالی نہیں رہنا چاہیے، ہر ایک کی مدد ہونی چاہیے۔ اور جو تغلق بادشاہ تھے، آخری جملہ عرض کروں، جو سلطان وہ تغلق تھا، آپ طوائف الملوکی کے دور میں آئے، 14 بادشاہ جو ہیں وہ آپ کے دور میں تبدیل ہوتے رہے۔ تغلق بادشاہ نے کہا میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ان کی خانقاہ اٹھا کے پرے کرو اور اس کو یہاں سے اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا جی وہ واپس آج رات کو پہنچ جائے گا، تو آپ نے کہا ہنوز دلی دور ہے، کہ ابھی دلی دور ہے، اور اسی رات کو باہر ہی اس کا وصال ہو گیا، اور آپ کے ساتھ جس نے ٹکر لی بچا نہیں ہے، بچا خواجہ نظام کا نام ہی ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کب تشریف لائے۔ آئیے ناظرین کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ گھبراہٹ سے دور کرنے کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مرد کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔